قریب قریب میں کپڑے کی 2 دکانیں تھیں، اور کسی نے ضد میں نہیں کھولی تھی۔ ان دونوں دکانوں پر جب کوئی کسٹمر آیا کرتا تھا تو کوئی دکان والا آنے والے کسٹمر کو بلاتا نہیں تھا۔ اس کسٹمر کا دل جس دکان پر جانا چاہے اس دکان پر وہ چلا جاتا تھا۔ آؤ میں تمہیں وہ واقعات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے کسٹمر آتا ہے، اس نے کپڑا خریدا اور چل دیا۔ اب دوسرا کسٹمر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، لیکن وہ بھی اسی دکان پر پہنچتا ہے جس دکان پر ایک کپڑا بیچا جا چکا ہے۔ دوسرے کسٹمر نے بھی اس سے کپڑا خریدا اور وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا کسٹمر آتا ہے، تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس دکان پر 2 مرتبہ 2 آدمی کپڑا خرید چکے ہیں۔ تیسرے آدمی نے بھی کپڑا خریدا اور وہ بھی جا چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے اور وہ بھی اسی دکان پر جاتا ہے جس دکان سے 3 لوگوں نے کپڑا خرید لیا ہے۔ کہتا مجھے کپڑا دکھاؤ۔ تین کسٹمرز کو کپڑا بیچنے والے صحابی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ میری دکان پر 3 کسٹمر آ چکے ہیں صبح سے اب تک، میری بزنس میری تجارت اتنی ہو چکی ہے، میں نے اتنا کما لیا ہے کہ آج شام کا چولہا میرے گھر میں جل جائے گا، میری بیوی اور میرے بچے شام کا کھانا کھا لیں گے۔ یہ چوتھا کسٹمر آیا ہے۔ میرے بھائی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، میرے پڑوسی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا۔ کیوں نہ اس کسٹمر کو اس کی دکان پر بھیج دیا جائے، اس کی بھی تو بیوی ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کو بھی تو اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر ہے، اس کو بھی تو چولہا جلانے کی فکر ہے، وہ بھی تو اپنے بچوں کا کفیل ہے، وہ بھی تو ان کو کھانا کھلائے گا۔ اس صحابی نے اس کسٹمر سے کہہ دیا، چوتھے کسٹمر سے، بھائی جو کپڑا تم میری دکان سے خریدنا چاہتے ہو وہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تمہیں اچھا کپڑا خریدنا ہے اور قیمتی کپڑا خریدنا ہے، مضبوط کپڑا خریدنا ہے تو میرے پڑوس کی دکان پہ چلے جاؤ، میرے بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ۔ حالانکہ وہ کپڑا اس کے پاس موجود تھا لیکن اس نے نہیں دیا، اس نے کہا میرے پڑوس کی دکان میں چلے جاؤ، اس آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ اس آدمی نے وہاں سے یہ آدمی اٹھا اور اس کے پڑوسی کی دکان پہ چلا گیا اور اس نے بھی کپڑا بیچ دیا ہے۔ وہ بھی کپڑا لے کر کسٹمر اس کی دوسرے صحابی کی دکان سے کپڑا خرید کر اپنے گھر چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اس صحابی کی دکانوں میں جو 2 دکانیں قریب قریب تھیں تو اللہ کے رسول کی تعلیم سے ان دونوں کا دل اتنا مضبوط تھا، اتنا جڑا ہوا تھا، بھائی چارہ ایسا تھا کہ ہمارے تو 3 کپڑے بک چکے ہیں، کیوں نہ اب اس کسٹمر کو اس کی دکان پہ بھیج دیا جائے، ہمارے گھر کا چولہا تو جل جائے گا، اس کے گھر کا چولہا بھی جلنا چاہیے۔ اور وہ اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو دوسرے کی دکان پر بھیج دیا کرتا تھا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا آج پورے سماج میں، سوسائٹی میں، چھوڑیے دوسری جگہ، موہن پور کے دکاندار ذرا اس بات پر غور کر کے بتائیں، کیا آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے گاؤں میں کیا یہ جذبہ دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم کا یہ اثر آج ہم مولانا ہیں اور ہماری دکان ہے لیکن ہم بھی اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو آپ کی دکان پر نہیں بھیج سکتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نہیں بھیج سکتے ہیں۔ 2 بک گیا، تیسرا بھی میرا بکے، تیسرا بک گیا، چوتھا بھی میرا بکے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دکان زیادہ چل رہی ہے کیونکہ ہم اچھا مال رکھتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آ سکتا کہ دوسرے کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ مولانا یہ آج کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ضرورت ہے آج۔ قرآن اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ،
ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مومن بھائی ہیں۔ یہ لیجئے، بھائی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ بھائی کا مطلب، یہ ہم لوگ جو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں نا، کون ہے میرا بھائی؟ بھائی کہتے کس کو ہیں؟ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ یہ بھائی کا معنی ہوتا کیا ہے؟ بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے کو، ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کرنے والے کو۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اور دوسرا بھی اگر آدمی مسلمان ہے تو وہ کے اوپر ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آئے لوگوں، جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، میدان عرفات میں جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم اس میدان میں جمع نہ ہو سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سال ہو سکتا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میدان میں تم سے دوبارہ ملنے کا موقع نہ دے۔ اس لیے آج ہی سن لو، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سن لو آئے صحابیوں، عرفات کے میدان میں جمع جتنے لوگ جمع ہیں، آئے اس عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں، سن لو، آئے 1,44,000 کے مجمع کے لوگوں، سن لو، ان دماءکم و اموالکم، تم سب مسلمان ہو، مومن ہو، اور تمہارا خون اور تمہارا مال، ان دماءکم، تمہارا خون، و اموالکم، اور تمہارا مال، حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، حرام علیکم، ایک دوسرے پر حرام ہے، حرام علیکم، تم پر حرام ہے، تمہارے مسلمان بھائیوں کا خون اور تمہارے مسلمان بھائیوں کا مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ نہ تم کسی کو ناجائز قتل کرنا، نہ تم کسی کو ناجائز مارنا، نہ تم کسی کو ناجائز ستانا، نہ تم کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، اور نہ ہی تم کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے غصب کرنا، نہ حرام طریقے سے اس کا مال لینا، نہ ناجائز طریقے سے اس کی جیب کا پیسہ، اس کی جیب کی رقم کو اپنے اوپر استعمال کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔